أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26ویں ماہ مبارک رمضان آپ سب کو مبارک ہو، اور دعا آپ کی خدمت میں فرزند رسول۔ اس دعا میں چونکہ اب یہ آخری ایام چل رہے ہیں، شب قدر، اور اس آخری عشرہ میں اعمال کی قبولیت کی دعا کی جا رہی ہے۔ پہلے اعمال کے انجام دینے کے طریقے اور اصول پوچھے جا رہے تھے اس دعا کے اندر، اور خدا سے توفیق طلب کی جا رہی تھی۔ اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ اے میرے پروردگار، یعنی آج کے دن میری اس کوشش کو، جو اعمال میں نے انجام دیے، پروردگارہ میری اس کوشش کو مقبول بنا اور اپنے مورد پسند بنا، اور میرے گناہوں کو بخش دے، اور میرے عمل کو قبول فرما، اور میرے عیبوں کو چھپا دے، پردہ ڈال دے۔ یا اسمع السامعین، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ اس دعا کے فراز میں فرزند رسول نے اپنے خدا سے مخاطب ہونے کا وہ طریقہ اور اپنے عمل کی قبولیت کے لیے جو درخواست کی کہ خدایا آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے، یعنی جو میں کوشش انجام دے رہا ہوں اعمال کی قبولیت کے لیے۔ جتنے زندگی میں اعمال انسان انجام دیتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان اعمال کا نتیجہ وہ فوری طور پر دیکھے، اور خصوصی طور پر جس کے لیے وہ انجام دے رہا ہوتا ہے چاہتا ہے کہ فوراً وہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم لگائے اور کوئی جواب دے اس چیز کا۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میری اس کوشش کو آج کے دن قبول کر لے اور پسندیدہ قرار دے اپنے لیے، اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور جبکہ امام معصوم کوئی گناہ نہیں کرتا، فرزند رسول کس کو طریقہ سکھا رہے ہیں؟ ہم سب کو یہ انداز عبدیت سکھا رہے ہیں کہ ایک عبد اپنے معبود کے ساتھ مخاطب کیسے ہو، مخلوق اپنے خالق کے سامنے اقرار کیسے کرے اپنی بندگی کا، اپنی ذلت کا، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا۔ تو یہاں پر وذنبی فیہ مغفورا، جتنے بھی میرے گناہ ہیں آج میرے ان گناہوں کو بخش دے، اور میرے عمل کو قابل قبول قرار دے، یعنی اس قدر مجھے فہمیدہ بنا دے کہ میں اپنے عمل کی جانب متوجہ ہو جاؤں اور اپنے ہر اس عمل کو اس انداز سے انجام دوں جو تیرے مورد رضا ہو، جس سے تو راضی ہو جائے، اور تیری خوشنودی کے لیے اسے انجام دوں۔ اور یقیناً یہاں پر یعنی ہم جو ذنبی مغفوراً وعملی فیہ مقبولاً، بعض اوقات ہم اعمال کو انجام دیتے ہیں مگر وہ ہمارے اعمال شرف قبولیت تک نہیں پہنچتے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ جب وہ کوشش کرتا ہے جس انداز سے، جس طریقے سے، جس کی خاطر، جو اس کا مرکز ہوتا ہے کہ جس کی طرف اسے لوٹنا ہے، اس کی خاطر وہ زحمت کر رہا ہے، کام کو انجام دے رہا ہے، تو وہ یقیناً اس کی خوشنودی کے لیے اس طرح کے امور انجام دیتا ہے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اب یہاں کہ میرے لیے آج کی میری اس سعی کو، کوشش کو مورد پسند قرار دے اور مشکور قرار دے، گناہوں کو بخشتے ہوئے اور میرے عمل کو قبول کرتے ہوئے۔ گناہ کب بخشے جاتے ہیں؟ صرف اگر آپ اپنی زبان سے یہی کہتے رہیں کہ میرے گناہ بخش دے، میرے گناہ بخش دے، اور ان گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوئی ایسا عمل آپ انجام نہ دیں، ایسا فعل انجام نہ دے جو خداوند متعال کے مورد پسند ہے، جسے وہ چاہتا ہے کہ اس انداز سے جو دستورات انسانیت میں نے وضع کیے، جو احکامات میں نے تمہاری بلندی اور بہتری کے لیے اور کمال کے لیے وضع کیے، اگر تم ان احکامات کو اسی انداز سے، ان دستورات کو، ان آئین کو لے کر چلو گے تو یقیناً تمہاری کوشش بھی رائگاں نہیں جائے گی، تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، تمہارا عمل بھی مقبول ہو جائے گا۔ اب گناہوں کی بخشش کے لیے جیسے آپ دیکھتے ہیں امیر کائنات علی بن ابی طالب دعائے کمہر کے اندر کس قدر خوبصورت انداز سے اپنے پروردگار سے مخاطب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء
خدایا پھر ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا کو شرف قبولیت تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام، میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو تیری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اور عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام، کہ جو میری نعمات کو بدل دیتے ہیں اور پھر وہ مجھے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، میرے ان گناہوں کو بخش دے۔ کبھی ہم نے اتنی باریکی سے اپنے ان گناہوں کا اقرار اور اعتراف کیا، جس طرح یہ بہترین توحید پرست امیر کائنات علی بن ابی طالب اپنے خدا کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس میں کہ خدایا فرزند رسول کی اس دعا کا جملہ اور امیر کائنات علی بن ابی طالب کا یہ جملہ کس قدر آپس میں متفق ہے کہ فی مغفورا وعملی فیہ مقبولا، اور میرے عمل کو مقبول کر دے اور میرے اعمال کو اس قابل بنا کے تو پسند کر لے، اور میرے ان گناہوں کو بخش دے، جبکہ آئمہ یہ اطہار معصومین ہیں۔ بتلانا کس کو چاہ رہے ہیں؟ ہم جیسوں کو، کہ متوجہ ہو جاؤ اپنے خدا کے ساتھ مخاطب کیسے ہونا ہے، کن کن گناہوں کا اعتراف کرو اس کے سامنے، کن کن نعمات کا اس کے سامنے شکر ادا کرو اور اقرار کرو کہ دنیا میں یہ کچھ عطا کر دیا۔ عملی فیہ مقبولا، اور میرے عمل کو مقبول قرار دے دے۔ کہیں ایسا نہ ہو، بعض اوقات پیغمبر گرامی علیہ السلام خداوند متعال حکم دیتا ہے اپنے نبی کو، فرماتے ہیں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، بعض اوقات جو تم اعمال کو انجام دیتے ہو، برے اعمال کو، وہ تو برے اعمال ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرو ان بدکاریوں سے بچنے کے لیے۔ بعض اوقات تم اعمال کو انجام دیتے ہو اس حسن ظن سے کہ تم نیک اعمال انجام دے رہے ہو، جبکہ وہ نیک اعمال تمہارے جو ہے وہ خسارے میں ہوتے ہیں، قبول نہیں کیے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روز قیامت تم خداوند متعال کے سامنے حاضر ہوگے اور تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، تو اس وقت سوائے شرمندگی کے، سوائے ندامت کے کچھ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، جبکہ تم دنیا میں اتنی کوشش اور سعی کرتے رہے، زحمات اٹھاتے رہے، جیسے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، اور اس کے علاوہ ادعیہ و مناجات بہت زیادہ پروردگار سے کرتے رہے، صدقات دیتے رہے، افطاریاں دیتے رہے، مختلف بہت طولانی فہرست ہے اس کی، سب اعمال کو انجام دیتے رہے۔ لیکن اگر ان اعمال کے اندر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا یہ عمل مورد قبول ہے یا نہیں، مورد قبول کیسے ہوتا ہے، کیسے یقین آ جائے انسان کو؟ ہاں، یہ یقین کر لیں کہ جو میں نے عمل اور حکم انجام دیا، جو میری زندگی میں کام انجام دیا گیا، یہ وہ دستورات الہیہ کہ جس کے ہادی محمد مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ بن کر آئے، میں نے اس حکم کو ان کی اطاعت میں انجام دیا۔ اگر وہ اطاعت میں انجام دیا گیا تو یقین جان لیجیے کہ وہ عمل لیجیے کہ وہ عمل قابل قبول ہے۔ جیسے ایک شخص کی حکایت ہے کہ ہر وقت وہ کیا کرتا تھا کہ اول وقت نماز میں اور نماز جماعت میں پہلی صف میں شامل ہوا کرتا تھا، تاکہ دیکھنے والے لوگ اسے کہیں کہ یہ کتنا بڑا عابد اور زاہد ہے، کس قدر یہ بہترین بندہ ہے کہ ہر وقت نماز جماعت میں پہلی صف میں شامل ہوتا ہے۔ ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں تاخیر سے پہنچا مسجد میں اور دوسری صف میں مجھے جگہ ملی اور میں وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ جب میں اس صف میں کھڑا ہوا تو ہر کوئی میری جانب تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، گویا تحقیر جیسے کر رہے ہوں مجھے، تحقیر آمیز نگاہوں سے جب دیکھ رہی تھی تو مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں دوسری صف میں آج کھڑا ہوں۔ لیکن جب میں دوسری صف میں کھڑا تھا تو مجھے ایک پیغام حق جو ملا اپنی ذات کے لیے، اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے میں نے کہا آج میں دوسری صف میں کھڑا ہوں اور مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑا، مجھے تاخیر کیوں ہو گئی، اور سب لوگ میری جانب دیکھ رہے ہیں کہ تم تو بڑے نیک اور صالح اور عابد اور زاہد تھے، پہلی صف میں شامل ہونے والے تھے، اور آج پچھلی صف میں تمہیں جگہ مل گئی اور دیر سے پہنچے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ اے بندہ خدا، کاش تو نے یہ کام انجام نہ دیا ہوتا کہ اول صف میں ہر روز کھڑے ہونا، یعنی گویا یہ میں خدا کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا، یہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے عابد اور زاہد، متقی اور پرہیزگار شمار کریں، تو اس لیے میں
وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا، اور اگر آج میں دوسری صف میں کھڑا ہو گیا مجھے کس قدر شرمندگی ہو، کاش میں نے اپنی زندگی میں یہ اعمال، یہ کام لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہ کیا ہوتا، للہ کیا ہوتا، قربتاً اللہ کیا ہوتا، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر روز قیامت خداوند متعال سب کے سامنے مجھے یوں کھڑا کر دے، اور پھر میں نے جو لوگ مجھے متقی، پرہیزگار، زاہد اور عابد سمجھتے تھے، وہی لوگ مجھے دیکھیں وہاں پر کہ میرا ہاتھ نامہ اعمال سے خالی ہے، میرا نامہ اعمال پاکیزہ نہیں ہے، مقبول نہیں کیا گیا۔ یعنی قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ خالصتاً مجھے خداوند متعال کے لیے اس عمل کو انجام دینا چاہیے تھا۔ جتنے اعمال آپ زندگی میں انجام دیتے ہیں اگر خالصتاً قربتاً اللہ ہو جائیں تو یقیناً پروردگار عالم کے نزدیک یقین جان لیجیے کہ وہ اعمال آپ کے قابل قبول ہیں۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت امام عراق میں تھے، عراقیوں کو امام علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی، واضح نصیحت فرمایا۔ امام باقر علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ جدم علی علیہ السلام جب عراقیوں کو نصیحت فرمائی، آپ اس وقت عراق میں تھے، نماز صبح پڑھنے کے بعد، جماعت کروانے کے بعد معمول کے مطابق واضح نصیحت کرنے لگے۔ امیر کائنات خوف خدا سے اتنا رونے لگے نصیحت کرتے ہوئے کہ تمام نمازی بھی رونے لگے مولا کائنات کے ساتھ۔ جب رونے لگے تو مولا سے پوچھا، مولا اب اس قدر کیوں گریہ کر رہے ہیں خوف خدا میں؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول معظم کے زمانے میں میں نے ایسے گروہ دیکھے کہ جن کے جو خوف خدا میں جن کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، جن کے شب و روز تنگ دستی میں گزر رہے تھے، فقر میں گزر رہے تھے، چہرے مرجھائے ہوئے، اور جن کے پیٹ بھوک کی وجہ سے شکم ان کی پشت سے لپٹے ہوئے تھے اور پریشان حال تھے، اور ان کی شب و روز بہت مشکلات میں گزر رہی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کو راتوں کو کبھی ان کے سر سجدے میں ہوتے اور کبھی قیام کی حالت میں کھڑے ہو جاتے، اور ان کی پیشانیوں پر ایسے داغ بن چکے تھے، نشان بن چکے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنوں پر سخت نشان ہوتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کے، ایسے نشان ان بندگان خدا پر پڑ چکے تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں تمہیں نصیحت کرتے ہوئے ان گروہوں کی یاد میں چلا گیا اور رو رہا ہوں، اسی لیے کہ خوف خدا میں کس قدر وہ خدا کا قرب چاہتے تھے، اور اپنے سر وہ سجدے میں رکھ کے آتش جہنم سے نجات کا، آزادی کا پروانہ طلب کرتے تھے اپنے خدا سے۔ اس لیے لوگوں اسی طرح اپنے خدا کے سامنے گریہ وزاری کرو کہ خداوند متعال جب تمہارے اوپر اپنا رحم اور لطف فرمائے، وہ جانتا ہو کہ یہ وہ حقیقی بندگان خدا ہیں جو صرف اور صرف جن کا سجدہ، جن کا گریہ، جن کا رونا، جن کی بھوک، جن کی تنگ دستی، جن کا فقر، سب کا سب خالصتاً قربتاً اللہ تیرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے مولا کائنات کو ہنستے نہیں دیکھا یہاں تک کہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے، اور مولا کائنات ہمیں بھی یہی بتلا رہے ہیں، جب تم اپنے خدا سے عمل مقبول چاہتے ہو تو خالصتاً اس کے لیے انجام دو، جب گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو پھر اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، جب چاہتے ہو تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دیے جائیں تو کوشش کرو خود دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالو۔ جب تم دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالو گے، روایت پیغمبر گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں کسی کی عیب پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو فاش نہ کرے گا، اس کے عیبوں کو ظاہر نہ کرے گا، خداوند متعال اسے داخل بہشت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد یا اسمع السامعین، ان تمام دعاؤں کے ساتھ اے سب سے زیادہ سننے والے، تمام سننے والوں سے زیادہ سننے والے، میری اس التجا کو، میری اس درخواست کو سن لے، اس التماس کو سن لے، اور میرے گناہوں کو بخش دے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، میرے عمل کو مقبول کر دے، اور میرے عمل کو اپنا مورد پسند قرار دے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے تمام تر کیے ہوئے اعمال کو اسی دعا کے صدقے میں تمام اعمال کو قبول فرمائے گا اور ہم سب کو داخل بہشت فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔